الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه الصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. یہ بیٹا ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ معذرت خانہ نہیں ہے بلکہ قابل فخر عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ. جس نے مکمل توجہ کے ساتھ چند منٹ میری بات سننی ہے وہ یہاں تشریف رکھے، اور جس نے کوئی اور کام یا بات کرنی ہے وہ وہاں گیٹس کے باہر جا کر لے.
نہیں تو جب تک میں بات کروں میری بات سنیں. آپ یہاں سننے آئے ہیں اور میں سنانے آیا ہوں. اپنا اپنا کام دھیان سے کریں. ڈیوٹی صحیح کریں گے تو سرکار راضی ہوں گے. اس لیے ڈیوٹی کرتے ہوئے 2 نمبری نہیں کرتے. جس بندے نے کوئی گل آئی ہوئے یا انہیں کوئی شرارت کرنی ہوئے وہ کر لے پر باہر ہو جائے. اتھے بہ کے گل میری سنیں جڑی سنن آئے ہو. کوئی زبردستی کسی نے بایا کسی محبت نال تے شوق نال بیٹھے ہو ڈسٹرب نہ کرے آئی دے ادے سجے کھبے. نہیں میری گل سنو. جیڑا چر ہے وہ محفل وچ ہر محفل دے اپنے آداب ہوندے. حضور دی محفل دے ساریاں تو اچے تے اعلی آداب ہوندے. اور یہ آداب بھی سانو صحابہ کرام نے سکھائے نے کہ حضور دے ذکر دی محفل ہوئے تے آداب کے ہوندے. اس واسطے میرے سارے بچے کوئی تسی طالب علم ہو میں فرنٹ تے رہندے ہو پتراؤ میرے ال دھیان کرو. اے صوفی اے مولوی تو وڈیا ہویا آپ تقریراں کرنیاں تے تیریاں تقریراں وچ بھی بندے ایویں کرنے. یہ نیوند رہی ہے جنی دھیان نال تو سنی انی تیری تقریر بندیاں دھیان نال سننی. نہیں تے تو تقریر کیا کردیا ہونا بندیاں ادو دوویں دیا رہنا. یہ حال ہے. بسم اللہ اور خیریت ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھو. بیٹھو 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 بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ برکت دے. بعد وچ ملنا گا. جی بچو اللہ اکبر. پھر سنو. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ. ماشاءاللہ بھئی کیا ذوق ہے تھوڑا. واہ لطف آ گیا. اور یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں نا تو اس پہ میرا ایک شعر ہے وہ آپ دھیان سے سنیں اس کو. اس پہ میں نے ایک شعر کہا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن علی علی کرنے کا حق کیا ہے وہ سنیں اور یاد کریں. حق حب علی کا حق حب علی کا حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. یہ بیٹا یاد رکھنا یہ حب علی کا حق ہے اور ہم ادا کریں گے. حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا. حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے. اے میرے عزیزو میرے بچوں میرے دوستو اللہ تعالی
برکت دے جنہاں نے اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے اور اتنی عظیم الشان کوشش فرمائی. ماشاءاللہ علماء ناتھاں اور مشائخ دا اتنا بڑا اکٹھ کیتا اور اس دے اندر بندہ ناچیز نو بھی دعوت دیتی. تو بندہ فقیر بھی اپنی چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرے گا. میں پہلے ایک مسئلہ کر لواں بیان پھر تقریر شروع کرنا. کچھ بندیاں نے بچیاں نے نا اے چہرے دے اتے لگایا ہے ماسک. اچھا ہے لگائی رکھو گھبرایا جنا لگائی رکھو میں یہ دے اتے کوئی اعتراض نہیں کر رہا. ویسے تہاڈی حوصلہ افزائی کرن لگا تہانوں دسن لگا بھئی سال ہو گیا ہے شروع ہویا احتیاط چنگی کرنی چاہیے. کچھ میں تمہیں دسوں گل دسوں سال تو ہی میں بیانات کر رہا. میں روز 3-4 جگہ تے 4 3 4 5 3 4 5 یہ 3 فگر نے کدی 3 کدی 4 کدی 5 میں مجمعہ وچ خطاب کرنا. پھر اتھے ساڈے مرید آئے ہوندے نے انہاں نوں بھی ملنے وہ جبیاں بھی مار دے راندے چومدے بھی راندے جتھوں ہاتھ پہ جانے. اچھا میں اجے تک ماسک نہیں لایا اور مڑ سواد والی گل ہے اگے سال ایک دو باری مینوں بخار وغیرہ ہو جاندا سی. اس سال وہ بھی کوئی نہیں ہویا. ہو سکتا ہے سویرے ہو جائے یہ تو نہیں نہ آندا وہ ہوندا ہی نہیں لیکن اگے سال وچ 1-2 مرتبہ ہوندا سی. اس سال وہ بھی کوئی نہیں ہویا. ہو سکتا ہے ہوئے دا کرونا تے پھر بندیاں نوں ہو جاتا اسی دا. ساڈے جٹاں تو تے پریں ہی رہندا ہے. ہاں جی پھر یہ جڑے تسی نفیس ہوندے ہو لاہور دے نیڑے رہندے ہو کو تے اثرات تواڈے زیادہ ہوندے ہو. اسی پھر اتنے پینڈو بندے ہاں کھلی ہوا وچ رہنے ہاں سانوں یہ بالکل نیڑے بھی نہیں آتا. ہوں تواڈے منہ مینوں تے دسدے نہیں سبحان اللہ اندے وچوں بھی اکھی جاندی ہے آندے رہا جی تاکہ برکت حاصل رہے. تے پھر بھی میں انجے ہی آنا با ٹھیک ہے جی تمہیں لگتا ہے بھئی یہ ہوندی ہے تے دی احتیاط ہے تے کرنی چاہیے چنگا ہے ٹھیک ہے. تے جو بندیاں نے ملیا ہوندی تے مڑ مینوں 2-3 باری یہ ہو گئے ہونا جن تسی کرونا سدے ہو. ہاں جی سیانے بندے ہو مکھی دے ایک پار اتے بیماری ہے تے دوجے اتے شفا ہے. سمجھ اگر میرا رب نہیں چاہتا تو ایک پر تو دوجے پر ال نہیں جان دیتا تو ایک بندے تو دوجے بندے ال کی میں جا سکتی ہے جو میرا رب نہ چاہے تو. یہ سجن سمجھ آئیے گل اللہ چاہے تو ہو جائے لیکن جو میرا رب نہ چاہے تو موڑ نہیں ہوندی. ہاں جی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. موت ادو ہوندی ہے جدو میرا رب چاہتا ہے وہ دے چاہن تو بغیر بندے نو موت نہیں آ سکتی. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. اے میرے رب دا فرمان ہے میرے رب دا یہ کہنا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. میرے رب دے کلمات نہیں بدل دے. تو بارے دیگر پھر آکھاں سے بار آکھ دا میں احتیاط کریا کرو چنگی ہوئی ہے.
یہ نقصان تے کوئی نہیں، نفع ہی ہے۔ تو کریا کرو، اسی ملنگ بندے ہیں، سانو ہو سکتا ہے کچھ نہ آندی ہوئے، دوریاں نو کچھ آکھ لوے، ملنگاں دی دنیا اور ہوندی ہے۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں؟ تسی سمجھ دیو با ملنگ صرف وہی ہوندے نے جڑے دھوئیں تے بیٹھے ہون، مسیح تے چھپان والے بھی ملنگ ہوندے ہے۔ بندیاں ذہن بنا لیا با جندے اگے دوری ہوئے وہی ملنگ ہوندا ہے۔ نہیں باجی جندے اگے مشکات شریف پئی ہوئے ملنگ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی ایک گل نہ پکا لیا کرو با ملنگ وہ مخصوص حلیہ والے لوگ ہی ہوندے، نہیں اصلی تے نقلی ملنگ دی پہچان کر لو۔ اصل ملنگ وہ انہیں جن آگے قرآن رکھیا ہوندے تے علی علی بھی کر رہے ہوندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اینا نجدیاں کانیاں بےمانہ دشمناں دی ایک تے چڑھ کے لبیک 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 لبیک۔ آ مسلمہ قذاب اسودن سی اگ سیٹی دے پتر دی ایک تے چڑھ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزوں اور ساتھیوں، عرض گزاراں نعرے مارو اچھی بات ہے، جوش دی علامت نے، چنگے ہوندے نے، اگلے ماس کارے بھی چنگے ہوندے نے، لیکن جس لئے ٹائم ہو گیا میں چھڑ دینا ہے، نعرے سنو تے تاں بھی تہاڈی مرضی ہے، میری گل سنو تے تاں بھی تہاڈی مرضی ہے۔ اس لئے تھی جو تہاڈی مرضی ہے کر سکتے ہو، میں اپنے وقت دے اتے گل بس کر دینا۔ میں بڑا خوش ہویا انتظامیہ تے کہ انہاں جڑا وعدہ کیتا سی میرے نالوں پورا کیتا گیا۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ بڑے اچھے لگ دیں میں نو۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ جی دوستو، اور آؤ گل کریے اس موضوع تے اج دی اے کانفرنس ہے اور اے بیٹھک نشست ہے، او دے اتے گل کریے۔ جگتے ہون بندے تے سواد گل سنان دا بھی تاں ہی ہوندا ہے۔ اونج میں کنفرم میں جاگتے ہو ذہنی طور تے بیدار لوگ ہوں، ذہنی طور تے گلاں وہی ہوندیاں۔ روز بندے مولوی علماء بزرگ کردے نے تے تسی سن دے ہو۔ میں دعا منگدا ہوں اللہ سنیا میں نے نویں گل کرن دی توفیق ہی نہ دیں، میں وہ پرانی ہی کردا رہا۔ نویں کرن دے چکر وچ بندے لین تو لے جاندے، بس وہ تن گل سناؤں جیڑی تساں اگے سنی ہی نہیں۔ ہن قرآن دے 3 سپارے نے اتے ہی کتیاں تے نہیں ہو سکدا۔ گل وہ ہوندی ہے بس تھوڑا کرن وچ فرق پے جاندا ہے، گل وہ ہوندی ہے۔ تو میں تے پرانی ہی گلاں کرنا، نویاں مینوں تے ہوندیاں ہی کوئی نہیں، تے نہ میں کوشش کرنا میں نویں بناواں۔ بھائی پرانیاں بھی یاد رکھ لئیے جڑیاں اگے بابے کر گئے تے ساڈی عمر وچ او بھی بڑیاں نشان۔ پرانیاں گلاں تے رہو، پرانیاں گلاں یاد کردے رہیے، بڑا لطف راسی، کیونکہ دین تے پرانا ہے نا۔ باجی خیر ہے، تسی کیوں کھڑے ہو؟ ماشاءاللہ جی، آج کی محفل کی صدارت پیر طریقت عالم شریعت سیدزادہ پیرزادہ حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری سرزمین جھامکے کی یہ عظیم و شان شخصیت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ سٹیج کی زینت پر رہے ہیں، سبھی نعرے کی گونج میں آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آستانہ علیہ جھامکے شریف حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری۔ ماشاءاللہ پیر صاحب اسٹیج کی زینت بنے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار احمد نعیمی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
ماشاءاللہ جی بزرگ محفل وچ آن تے او دی محفل دی رونق ود جاندی ہے دی روحانیت وچ ہور برکت اور اضافہ ہو جاندا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھائی سجنوں گل نویں کوئی نہیں تو کم از کم میرے کول کوئی نہیں کسی اور کول ہوے بھی تے مینوں نہیں پتا مینوں تو پرانی ہی آندیاں نے کوئی دو چار رٹیاں ہی ہیں وہی بندے سنے دے رہنے پھر بندے محبت والے جڑے لوگ آندے نے چلو پاویں وہی رٹیاں جے سن سنا جاؤ اسی مڑ آ جانے ہیں ٹھیک ہے جی وہی مڑ سننیاں ہے تے سن لو ان کچھ گلاں جڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے وہ مڑ مڑ سنن تے بھی دل نہیں بھردا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر رکعت وچ نو پڑھ دے کدی دل رجیا ہے دیکھو نا یہ مڑ گلاں وچ فرق ہوندا ہے نا کچھ گلاں اونے حالانکہ ہے دوجا بھی قرآن لیکن او واری نال اے ساریاں نال گل دی سمجھ آ گئی او واری نال تے ساریاں نال ہر رکعت وچ تو اے فرق ہے گلاں وچ جیڑی گل کرن لگا او سنو مڈ بجدا پیا گل دا ایتھوں ٹر پیو تے توڑ پڑ جا سو نال لگا ان جتھے میں لے گیا آگے اللہ حضرت ہی ہو سن دے تسی آکھ سو بگل ٹوری اینے پر لے اللہ حضرت کو لیا نے اپنے تے نری ننے رکھی ہاں جی اللہ حضرت کو جانا ہے نا پھر وہ اٹھ جاؤ گے تے لطف آئے گا پرانے زمانے وچ ایک رواج سی رسم سی دنیا دی جدو شادی ہوندی سی نا کسے دی پاجی گل صحابہ دی کرنی ہے جو تانوں سمجھان واسطے پیا کرنا متے آکھو موضوع صحابہ دا ہے شادیاں لگی دے مولوی صاحب ٹور پے وہ سمجھانا ہوندا ہے نا پھر گل سمجھا کرو شادی پرانے دور وچ ہوندی سی تے دلہن جدو پہلی باری گھر آوے آ نا ان منہ وکھائی دئی دی سی دلہا یا دلہے دے گھر والے ان منہ وکھائی دی ان کوئی چیز انعام دین دے ہے مجھ دے دیتی گاں دے دیتی پیسے دے دیتے مندری دے دیتی چھاپ دے دیتی کوئی شے دین دے سن اے او دا لاگ ہوندا سی منہ ویکھن دا کیونکہ اس ویلے دلہا پہلی باری بیوی اکثر ادو ہی تکدا جدو نکاح ہو کے گھر آ جاندی آئی پہنا ماں پیو تک دے آئے وہ سب تو آخر تے تکدا جدو نکاح ہو گیا ہوندا ہن تھوڑا جا الٹ ہو گیا ہن پہنا وہ آپ تک دے کدے فیس بک وغیرہ تے مڑ ماں پیو دسدا ہے میں تک لئی جے ہن تسی بھی تک لو وہ کو گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ وہ آندے نے پترا صحیح ہے جے تو تک لئیے تے لگا پھر موجاں لے ٹھیک لہذا اے رسم ہن ختم ہو گئی ہے لیکن ایک رسم پنجاب دی ہائی منہ وکھائی دی بھئی چہرہ ہے دلہن دا تے جے ویکھنا ہے انہیں انعام ہے اس کائنات اللہ نے سارے چہرے سونے بنائے نے لیکن سب تو سونا اللہ نے اپنے محبوب دا چہرہ بنایا ہے اور بنا کے فرمایا ہے سونیا محبوبہ اعلان کر لا تمس النار مسلم الرحانی جنہیں ایک بار یار دا چہرہ تک لیا میں منہ وکھائیے چھ جنت دیاں گا جنت یار دے چہرے دے ویکھن نال اللہ دیتی ہے نمازاں روزے سارے ایک پاسے نے صوفی دا کلام میں ذرا دھیان نال سنیا اعلان میرا نہیں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا من رعانی جاؤ
جن نے ایک بار ایمان دی نظر نال مصطفیٰ دا چہرہ تکیا، صرف ایک باری، زیادہ رویت دی ضرورت نہیں، وہ ادلا رتبہ ہے، جائیں دوروں کھلو کے ایک باری حضور دا چہرہ تک لیا ہے، بندے کتنے لگے پھر دے اسی جناب نے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی او دی وجہ اے وے باجی نمازاں روزے اے گلاں بات دیاں نے اللہ جنت انہاں نے دے چھڈی ہے جنہاں ایک واری ودعا دا مکھڑا تک لیا ہے۔ ماشاءاللہ لا یسمعون حسیسا، آگ بڑے تو نہ کھڑک ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جڑے نبی دے یار نے انہاں میں کھڑک بھی نہیں سنن دینا، دوزخ دی آگ دے بڑن دا جڑا کھڑکا ہے میں وہ بھی نہیں سنن دینا، یہ دے اولئک عنہا مبعدون۔ او ایمان والو، کوئی جاگدے بندے ہون تے ایک گل کرنی، بیدار ذہن دے لوگ میری گل سنن، جنتی تا ہوئے جائیں ایک باری تکیا ہے تو باویں دوروں تکیا ہے، یار گل تے وزن نہ کر دے پہ جائیں دوروں تکیا ہے، جنتی تے ہوئے او جنہیں مصطفیٰ کریم دا 15 صدیاں تو روزے ججے دیدار نہیں چھڑیا، صدیق تے عمر کتنی شان والے ہون گے۔ مزہ آیا ہے تو انگل سنا کے پر آج یہ پورے ہلے نہ ہو کونی ڈر موڑا سی تو ان چھیڑ دے رہا گے کسے گل دے تو ان بھی لطف آئی جائے دا نا۔ اے عزیزان دی وقار عقیدہ سنو، سمجھو اور یاد کرو، ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقداری جنت کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں کن کو جو یار کے گھر میں رہتے، بول دے نو رہتے، بھائی سمجھ آئی کہ نا رہتے، تو آکھو بھائی ہیں تے ایڈا کیوں زور دین دے ہو، میں کہہ رہا مزے تاں دینے ہیں، یہ ہیں تے زیادہ زور دینے ہیں تے دے بیچ فرق ہے۔ اب آئیاں ہو ایتھو جنہیں پیسے لینے آگاؤں لے لو تو لے لو جڑے جڑی دی لوڑ ہے تے بہ جاؤ میری تقریر بہ کے سنو پیچھے ٹردے پھردے رہا جی یہ بندے تو اڈے لو ویکھن لگ پوندے نے مڑ جڑے پترا مرضی آئی تو لے لا تے ایتھے ٹھاں بہ گیا۔ بندے یار گل سنانا ہی مقصود ہے نا پتر جی، اور کیڑا مقصد ہے؟ ایک بوتلی وچ پانی پا لیندے ہو تے سارے مجمے نہ لیندے رہندے ہو، یہ بندے نے کیڑا سبزی ہے مرجا جانا نہیں، باؤ تو چھڑکاؤ کرتے پے بندے نے خیری میری نہیں اللہ دا فضل نے کو گوبھی پئی ہے بہنے مرجا جانا نے تو تھوڑا پانی لاؤ، کو محفل دا ماحول ہوتا ہے، کدی کوئی اتاؤ دے ہو کدی باندھے ہو کدی اٹھ دے ہو، میری گل سنن دے ہو نا، توجہ کرو میرے ال دھیان کرو، یہ جڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، مسئلہ ذہن دے وچ رکھنا، وہ تسی سوئی وچ دھاگا پاندیاں ویکھیا ہے، تو جو سوئی اگوں ہلدی رہے تے دھاگا پاوندا ہے، اون دے تو بھی اوکھا کام ہے مسئلہ ذہن وچ رکھنا، بندیاں دی مہربانی انہاں ذہن لیا کے اگے رکھ چھڑیا، بجے پاوندا ہی مولوی کوئی دے بالا تو ہن کو لیندے کیوں وچ کو بہن تے دیو جی کوئی سکرین تو ایدے لنگ جاندا ہے کوئی ایدے لنگ جاندا ہے، انہاں قرآن و سنت دے نور نال معطر ہون دیو، سنی اگے ہی خوشبودار ہوندے نے جی۔ میں اپنے بچیاں دی توجہ چاہنا کامل طور تے، ہنے بزرگ آن کے تے بے شک جویں دل جے کردے رہ جے، میرا اپنا مزاج ہے، میں آنا جدوں میں گل پیا کردا واں جڑے ایتھے درخت نے وہ بھی میرے ال توجہ رکھن، جڑے ایتھے درخت لگے نو بھی میرے ال توجہ رکھن، درختاں دے پتے میرے ال دھیان کرن، میں گل ہی اس معیار تے جا کے کرنی،
تقریر سنی دی تا نہیں نا، تقریر سمجھی دیئے بابا، تقریر سمجھ سجن. میں عرضے کیتی ہے کہ رہتے ہیں. تسی آکھ دیو بھائی اے کی گل ہے؟ میں کہ گل ہے کہ دھیان کر، اہل بیت کون سن؟ جو حضور کے گھر میں رہتے تھے. وہ اہل بیت ہیں جو حضور کے گھر میں رہتے تھے. جو رہتے تھے وہ اہل بیت ہیں. اب بتاؤ ان کو کیا کہیں جو ابھی رہتے ہیں؟ اگر لمبی تقریر تے بعد چوبے گی نا، پہلے ایتھے تے سننا ذرا. جو رہتے تھے وہ اہل بیت ہیں جو رہتے تھے. ارے میاں جو اب بھی رہتے ہیں، تو اب بتانا اب ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے. بھائی ستھرے تے ہو گئے جڑے رہندے ہائے تے جڑے ہن بھی رہندے ہیں نے. اچھا سارے سجن بیٹھے ہو، سیانے بندے ہو. سیدہ زہرا پاک، مولا علی پاک، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، انہاں نو حضور نے اپنی چادر دے تھلے رکھیا. کوئی پابندی دی ضرورت نہیں، جنی دیر رکھیا نے تسی گن لو. گھنٹہ رکھیا نے، 2 گھنٹے، جتنا تہاڈا ذہن بندا ہے اوتھے تسی لا لو. اینی دیر حضور رکھیا ہے، وہ پاک ہو گئے. جنہاں نو حضور نے کچھ دیر اپنی چادر دے ہیٹھ رکھیا ہے، وہ کوئی چادر ہیٹھ دھکے نال جا سکدا ہے؟ حضور دی چادر وچ کوئی دھکے نال جا سکدا ہے؟ باجی جے کوئی چادر وچ دھکے نال نہیں جا سکدا تے روزے وچ دھکے نال جا سکدا؟ نہیں سمجھ آئی؟ روزے وچ جے کوئی بندہ چادر وچ دھکے نال نہیں جا سکدا تے روزے وچ دھکے نال جا سکدا ہے؟ نا میاں، انہاں نے بھی حضور چادر وچ سدیا ہے، انہاں نو روزے وچ سدیا ہے. جڑے چادر والے نے وہ بھی پاک نے، جڑے روزے دی چھانٹ ستے نے وہ بھی پاک نے. اللہ اپنو برکت عطا فرمائے، اللہ اپنو خیر عطا فرمائے. ہم ہیں رسول اللہ کے صحابہ کو ماننے والے، اور یہ معذرت کے ساتھ نہیں مانتے، فخر کے ساتھ مانتے ہم صحابہ کو. اب انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اے یاد رکھو، کوئی مولوی، پیر، فقیر، بزرگ، پیر طریقت، مفتی، ملا، جتنے بھی کوئی دنیا اتے لوگ نے، اسی کسے دی وجہ تو صحابہ نہیں مندے. فلانے مولوی صاحب صحابہ نے مندے لہذا سی بھی منیے، فلانے پیر صاحب صحابہ نے مندے لہذا سی بھی منیے، فلانے گروپ صاحب جڑے نے وہ آل نو مندے لہذا سی بھی آل نو منیے. نا، بنیادی نقطہ ذہن وچ بٹھا لو، اسی کائنات وچ جس نو بھی منیا ہے محمد عربی دی وجہ تو منیا ہویا ہے. مرکز حضور نے، مرکز حضور نے. باقی تا جس انہاں نے منیا ہے اسی مڑوں نے بھی منیا ہے. باقی اتھو منیتے نے، انہاں نے منیا نہیں لہذا سا منیا ہے. اسی انہاں دی وجہ تو نہیں، انہاں دی وجہ تو ہی نہ منیا ہے. بات ہی سمجھ آ گئی حضرت؟ اسی کدی کسی مولوی تو پوچھے میں تہاڈی کاسٹ کی ہے، کون ہوندے ہو؟ بٹی ہو، تارڑ ہو، کھرل ہو، ہجرا ہو، کون پوچھے کدی؟ اسی کو گل ہی وینے ہاں، سنی ہو؟ ہاں جی سنی ہاں، توان سلام ہے. اوہ سنی ہو؟ ہاں جی مولوی صاحب سنی نے جی. کچے نہیں کہ پکے نہیں، انہیں بھی پوچھنا پوندا ہے نا بھائی. وہ کچے نہیں کہ پکے نہیں، وہ انج بھی ہوندا ہے نا اتو ٹیپ ٹاپ تے وچوں حیدرآباد. اونج دے انتے اسی مننا کوئی نہیں. اس تو آکھیدا ذرا ٹیسٹر لا لو، ٹیسٹر لاؤ. اگو مولوی شارٹ تے نہیں ہوندا. کسی نے مولا علی دا ٹیسٹر لائیے تے کوئی شارٹ ہوندا ہے، کسی نے صحابہ والا ٹیسٹر لائیے تے شارٹ ہوندا ہے. جیڑا دوہاں دی واری ٹھنڈا ہوئے اسی آنے آئے ٹھیک ہے تو سینے نہ لا لے، یا آپ دے سینے نہ لگ جا. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
ہاں اے جانے من مسئلہ سمجھو. اللہ فرما دے نے جیڑے مصطفیٰ کریم سرکار نو جنہ ایک باری تکیا ہے. ایک جملہ نوٹ کرو، میں سادہ بندہ، سادہ انداز نال گل سمجھانا. جنہ حضور نو تکیا ہے کلمہ نہیں پڑھیا وہ صحابی نہیں. جنہ حضور نو تکیا ہے کلمہ نہیں پڑھیا حضور دے وصال تو بعد پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. جنہ رسول اللہ نے تکیا ہے کلمہ پڑھیا لیکن بعد پھر گئے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وہ بھی صحابی نہیں. جنہ رسول اللہ نے تکیا ہے کلمہ پڑھیا پر اندنوں نہیں پڑھیا وہ منافق نے وہ بھی صحابی. صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جنہیں ایمان نال حضور نو تکیا مڑو سے ایمان تے او دی موت واقع ہوئی. سنی او دی گل کردا ہے جدوں صحابہ دا ذکر کردا ہے. کوئی منافقین دیاں مثالاں نہ سن دیتا کرے وہ فلانی کتاب ہے جنج لکھیا ہے تو فلانی کتاب ہے. اسی صحابہ کتاباں ہی منیا ہی نہیں. پتہ نہیں تو میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ باجی گل نوٹ کرو، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات نے. اسی صحابہ نو قرآن دی روشنی چ منیا ہے. تاریخ اسی منی ہوئے جڑی صحابہ دی مدح کر دی ہوئے. باقی تاریخ چاہ کے پران دیوار تے مارو. بات دی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ذہن دے اندر گل بحال ہوئے. صحابہ قرآن دے دور دے لوگ نے. صحابہ دی عظمت نو قرآن ہی کیوں پہلے پڑھیا کرو. پاج کے تو انہوں کو بندہ آندہ ہے تاریخ ہل جاؤ. سانو کسے دے پسند دے میدان اچھ کھیڑن دی کیڑی لوڑ ہے؟ غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کسے دے پسند دے میدان اچھ اسی کیوں کھیڑیے؟ اسی اپنی پسند دے میدان اچھ کھیلاں گے نا. صحابہ دی گل ہے جی تو پہلے آؤ قرآن تو لگو. اچھا جی میں کہا جی قرآن تو لگو. قرآن کی یاد ہے صحابہ دے بارے؟ آؤ میرے عزیزو سنو اللہ دا قرآن. میرے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. اب کیا کہو سبحان اللہ. صحابہ کون نے؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے نبی دے صحابہ کون نے؟ اللہ قرآن فرما دیتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا اولئک هم المهتدون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم الفائزون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم المفلحون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا اولئک عنہا مبعدون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ
کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا کذرع اخرج شطوہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا او ایمان والو تاریخ نہ پڑھیا جے، آؤ پہلے قرآن تو پوچھو نبی دے صحابہ کون نے. اللہ سونیا 10 قرآن نبی دے یار کون نہیں، وہام دور ہو جائے، دلاں تو وہام دور ہو جائے، ذرا چھٹ جان غبار اور شکوک و شبہات ہٹ جان، شکوک و شبہات مٹ جان، یقین دی دولت نال مالا مال ہو جان. یہ اللہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. میں نبی دے سارے صحابہ دے دلائیں چوں میل تے کچیل کٹ دیتی ہے، صاف تے ستھرے کر دیتے نے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، صاحبزادہ میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب. بھائی صحابہ تاریخ کیوں ویندے ہو؟ تاریخ کی چیز ہے، تاریخ دی حیثیت کی ہے صحابہ کی. یاد رکھو صحابہ دا منکر سب تو پہلے تاریخ تو شروع کرے گا، اور ساڈے بھوڑے بندے اتھے بہ رہندے جا ٹھیک ہے تاریخ چوں گل مکائیے. کیوں؟ جس دور دے صحابہ نے اس دور وچ قرآن آ رہا سی. اللہ فرماندے نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. میں صحابہ دے دلاں وچ جتنا میل سی وہ کڈ دیتا ہے. اللہ فرماندا کڈ دیتا ہے. ہن تاریخ آندی ہے، گل تے غور کرو بھائی بالا اینو مہربانی کر، توجہ ہے کہ نا؟ تاریخ آندی ہے وچ کچھ میل کچیل ہے. اللہ فرماندا ہے میں کڈ دیتا ہے. سچا کون ہے؟ ایتھے بھی کوئی فتوے دی لوڑ ہے؟ بھائی جتھے قرآن آ جائے تاریخ دی کی حیثیت ہے اتھے. میرے نبی پاک سرکار دے سارے صحابہ پاک ہیں. میں تو نہیں آکھیا، جس قرآن نے آکھیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس قرآن نے آکھیا وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. جویں میں آل پاک کیتی ایویں نبی دے یار پاک کیتے. کو گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ ایک آیت پڑھ دے رہندے ہو دوجی کیوں نہ پڑھ دے؟ ایک تے کھلوتے ہو، میں کہ دوجی بھی پڑھو. تسی رسول اللہ دا رتبہ نہیں سمجھیا؟ حضور تے پہلا قدم دھرتی تے رکھیا تے اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڈی تے جڑا 14 صدیاں دا سینے نہ لگا ہے ابو بکر کتنا پاک ہو گیا ہوئے گا. سید جڑے ہوندے نا سید، انہاں نوں بعد یان پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کہ ساڈا ابو بکر صدیق نال رشتہ کی. میں امام جعفر صادق دا بیٹا، میریاں رگائیں چ داد کا خون مولا علی دے تے نان کا خون ابو بکر صدیق دے. جویں سیداں دا حق بندا ہے بدادکیاں دا ذکر کرن، اوویں حق بندا ہے نانکیاں دا بھی ذکر کرن. کہانی ونڈ کرنی نہیں، کہانی ونڈ کرنے دی کی لوڑ ہے؟
وہ نانکیاں نال لڑی دے تو مہربانی کرو سیدہ نانکیاں نال کیوں لڑتے ہو؟ دوجیاں نالوں زیادہ حق بندا ہے امام جعفر صادق دے ہر بیٹے دا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق دی عظمت نو بیان بھی کرے تو انہاں دا دفاع بھی کرے. کیوں؟ اسی مدافعین اہل بیت بھی ہیں اور مدافعین صحابہ بھی ہیں. تسی مولا علی سرکار دی رمض نو نہیں سمجھیا. میں پہلا ابتدا وچ ایک اپنا لکھیا شعر پڑھیا سی, تسی اودی رمض نو نہیں پا سکے. مولا علی سرکار تے کسی نے سوال کیتا سی, جواہر الاقدین وچ موجود ہے, یا علی تسی اکثر جنگاں وچ اپنے دوجے پتر بھیج دیو, حسن تے حسین نو نہیں بھیج دے. اے ذرا رمض سمجھنا, تسی اکثر جنگاں وچ دوجے بیٹیاں بھیج دیو, جتھے کوئی لڑائی ہوئے جہاد ہوئے, حسنین نو بھیج دے. تے آپ نے فرمایا دوجے صرف میرے پتر نے, اے میرے نبی دے پتر نے. حسن تے حسین میرے نبی دے بیٹے نے. دوجیاں نے اس واسطے میں جنگ وچ لڑائی وچ بھیجنا انہاں نہیں بھیجدا کہ دنیا تو نور نبوت بجھ نہ جائے, اے شہادت پا کے تو نور نبوت بجھ نہ جائے, اس تو نہیں بھیجدا. لیکن جدو حضرت عثمان غنی دے گھر پہرا دین دی واری آئیے تے 18 پترائیں چو چگ کے مولا علی نے حسن تے حسین نبوے تے پہرے دار بنا کے کھلا رہا ہے. اس رمض نو سمجھن سید میں تواڈے والد صاحب تواڈی یہ ڈیوٹی لا گئے بجے سید ہو, میرے پتر ہو, علی دے بیٹے ہو, تے عثمان دا پہرا قیامت تائیں تواڈی ذمہ داری ہے. سمجھ نہیں آئی گل؟ علی پاک اپنے پتران دی قیامت تائیں ڈیوٹی لا گئے با عثمان غنی دے گھر پہرا دینا ہے. جانے من تے جو عثمان دا دینا ہے تو مڑ پہلے آن دے, یہ تو نہیں با دوجیاں پہلے آن کنڈ کر چھڑی نا پاجی, سارے آل کنڈ, سارے آلہ پارا سیدہ دی ذمہ داری. دوجے سارے ساڑھے پیچھے کھلون, جیڑے بھی دفاع کرنے والے نا حضور دے صحابہ دا, وہ ساڑھے پیچھے کھلون, سادات اگے کھلو کہ ذمہ داری جو مولا علی ساڑھی لا گئے تو سادات نو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. بات ہی سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ دی امت سادات نو سنی کلیا نہیں چھڑ دے. ایک کوفے والے مرید تے نہیں نا, مدینے والے مرید نے. کوفے والے تو مجھے پتا ہے جتیاں بھی نہیں پہنے تو بھج جاندے آئے, تو مدینے والے نال کھلوتے رہتے. تو یہ مزاج ہوتا ہے, کوفے والے دا مزاج ہن وی ہو رہے تے مدینے والے دا مزاج ہن وی ہو رہے. جی اے عزیز من, رسول اللہ دے سارے صحابہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ دے مصداق نے, اور سارے صحابہ چو پھر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, پھر اگو انہی چو جنہ بیعت رضوان وچ شمولیت کی تھی, بیعت رضوان وچ شامل ہوئے 1400 صحابہ. تاریخ پڑھنے ہیں, تاریخ ہلکی ہے, تھے کھلو وہ 1400 صحابہ حضور دے آتے ہاتھ رکھیا کس واسطے کہ عثمان غنی دے دشمناں نال بھڑاں گے. انہاں وچ مولا علی بھی نہیں, اور سب تو پہلے مولا علی نے حضور دے آتے ہاتھ رکھے. ایک روایت بھی ہے کہ سب تو پہلے مولا علی نے ہاتھ رکھے, سونے آپ ہمیں ایسی گھروں لڑن نہیں آئے, پر جے عثمان غنی نال وعدہ کاٹا ہویا تے لڑاں گے. ہاتھ حضور دے ہاتھ رکھے تو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین, اللہ راضی ہو گیا ہے. اے نہیں آکھیا میں راضی ہوں گا نا, رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا ہے, راضی ہو گیا اللہ. کنہ تے
اذ یبایعونک جنہ تہاڈی بیعت کیتی پتہ نہیں بڑیاں بیعت کیتی فرمایا نہیں تحت الشجرہ اج انہاں ککر دے رکھ ہیٹھ بیعت کیتی اج انہاں تے راضی پیا ہونا 1400 پھر 1400 تے راضیاں 1400 وچوں پھر جڑے بدر وچ شامل ہوئے 300 تے 13 کتنے 300 تے 13 پھر 313 تے راضیاں پھر 313 وچوں عشرہ مبشرین تے راضیاں 10 بدریاں وچوں پھر 10 عشرہ مبشرین تے راضیاں جنہاں دا نام لے کے حضور فرمایا کہ جنتی نے پھر انہاں 10 وچوں ہن اگے 4 نے توجہ ہے حضرات 10 وچوں پھر اگے 4 نے اور اے 4 بھی فیس بک والے آؤ تسی اپنے بیلی آپ بنا دیو لائک کر دیو تے ڈس لائک کر دیو انج کر دیو نا فرینڈز بنا دیو تے ڈی فرینڈ کر دیو انہاں پھر تسی ان فرینڈ کر دیو تے فرینڈ بنا دیو حضور نے اپنے یار آپ نہیں بنائے جی 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 حضور نے اپنے یار آپ بلکہ حضور فرماتے ہیں فاختار لی اللہ نے میرے لیے ان کو چنا ہے میرے لیے ان کو اللہ نے چنا ہے بھائی تواڈا میرا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جنہاں نو اللہ چنے تے چنے بھی اپنے یار واسطے وہ چناؤ غلط ہو سکتا تاں ہی تے میرے اعلیٰ حضرت بولے میں تو نہ خیال نہ بگال اعلیٰ حضرت جائے گی میرے اعلیٰ حضرت بولے تے فرماندے نے جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جنا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے تیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ہاں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سنو سجنو گل توڑ چاڑیے میرا ٹائم مکن والا ہو گیا ہے گل توڑ چاڑیے مڑ 4 نے 4 جمع دی شان دے کیا کہنا جمع دے رتبے بڑے بلند نے جمع وچوں مڑ صدیق اکبر سرکار دے کیا کہنے جمع وچوں مڑ صدیق اکبر سرکار دے کیا کہنے اے عزیزاں دی وقار بڑیاں بڑیاں نے حضور دا چہرہ تکیا ہے بڑیاں حضور دا چہرہ تکیا کیا کہنے میں قربان جاواں جی نہ ایک باری تکیا جنتی نے لا تمس النار مسلم الرانی ایک باری جنہ حضور دا چہرہ تکیا وہ جنتی نے باجی ذرا غور کرو نا ایدے میرے حال ذرا دھیان کرو کتاباں میں لکھیا ہے کتاباں میں لکھیا ہے کہ صدیق اکبر نے اڈی رکھی سی سوراخ تے ہاں جی تے سپ نے ڈنگ ماریا
اے پھر انج لکھیا ہے نا تسی پڑھدے سنتے رہندے تے صدیق اکبر نے اڈی نہیں ہلائی وہ میں کہ یار چنگا کیتا نے حق بندہ نے پر رمض نو سمجھو حضرت یوسف نو جڑیاں مائیاں پیاں ویندیاں آئیاں انہاں نے ہاتھ کٹن دی درد ہوئی جنہاں دے سامنے جلوائے حسن یوسف سی انہاں نے ہاتھ کٹن دی تکلیف نہیں ہوئی تے جنہاں دے سامنے جلوائے حسن مصطفیٰ سی تے ویندے بھی جھولی چ رکھ کے پے انہاں نے سب کٹن دی کیوں درد ہویا گل دی سمجھ آ گئی ہاں او زہر دا اثر تے فطری چیز ہے وہ جدو اثر سرکار دے وجود مبارک کے چایا نا جدو اثر ہویا تے آنکھ وچوں اتھرو ڈگا ہاں جی آنکھ وچوں یہ کتاباں میں لکھیا ہے کہ صدیق اکبر دی آنکھ وچوں اتھرو گریا پاجی ذرا غور کرو کیا میں اتھے تقریر کی کراں خطابت بیچاری لکھی مجالے بہو اتھے ہوں جا کے منظر کشی کرے نا لفظ چھوٹے نے یار دی شان بڑی ہے پاجی لفظ چھوٹے نے لغت دی ایک حد ہوندی ہے تے جنہاں دی حد کوئی نہ ہوئے اتھے ہی مڑ جا کے سیانے آندے ہیں چپ کر میرے لی یہ گل بولن تو اگا لنگی ہے اڑے تھے کی بولنے چھاڑ یارا اے گل ہے سمجھو لیکن میں کوشش کرنا بھئی کچھ توانوں میں نا کوشش کرنا میں تسی کچھ کوشش سمجھن دی کرو میں تو سمجھان دی کرنا صدیق اکبر دی آنکھ چوں اتھرو گریا اچھا ایک رمض ہے اینو ایتھے چھڑیے اس ایتھے ڈگنا ہے یا ایتھے ایتھے کیوں ایندا قانون ہے گریویٹی دا کہ اس اتھے ڈگنا ہے جیڑی چیز دے زاویے وچ سیدھی ہوئی اینگل ایک ہویا بات ہی سمجھ آ گئی صدیق اکبر دی آنکھ چوں نکلیا ہے اتھرو تے گریا ہے حضور دی رخسار تے ایدہ مطلب ہے باویں حضور جوڑی جائے آنکھ ابو بکر نے چہرے دے اتے ہی رکھی آئی اس تو زیادہ نہیں سمجھا سکتا اے سمجھن دی کوشش کرو با اگے جو جوڑی ہے تے موڑ آنکھ این حضور دے رخسار دے اے گل میں کرنا بجنہ ایک باری تک ہے وہ جنتی ہے تے جانے من جنہ ایڈا نیڑیوں ایڈے پیار نڑ تک ہے یہ سمجھ آئی کوئی نا حضور سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ بولے تے فرماند نے اے تن میرا یہ چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ دے ایک کھولائی کی کجا صبر نہ آوے تے میں اور کسے والی بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا ہزار
حضرت اللہ تواڈے تے راضی ہوئے. اور فقیر نے جو آپ دی خدمت وچ گلاں عرض کیتیاں نے اگر کوئی غلطی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے. تو جو میں صحیح گلاں کیتیاں اللہ تو انت مینوں نہ تے عمل کرنے والا بنائے. وما علینا